سقوط بغداد وہ ثانیہ ہے جو امت مسلمہ کی تاریخ میں خون سے لکھا ہوا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بغداد کس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں تاراج ہوا، یہ بہت بڑا ثانیہ ہے، لیکن شاید ہی لوگوں کو یاد ہو کہ علاقوں کو بغداد پر حملے کی دعوت عباسی خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے دی تھی، بلکہ اسے آمادہ کرنے کے لیے تمام جاسوسی اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے مدد بھی فراہم کی۔ ابن القمی خلیفہ مستعصم کا وزیر خاص تھا، تاہم خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ رنجش کی وجہ سے وہ اندر سے خلافت کے خلاف تھا۔ ابن القمی نے ہلاکو کی طرف خفیہ پیغام بھیجا، جس میں اس نے دلائل کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ اگر ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہو جائے تو وہ اسے بآسانی فتح کر لے گا۔ اس کے باوجود فوری طور پر ہلاکو کو ابن القمی کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بغداد کی مضبوطی، ستوت اور استحکام کی شہرت سن چکا تھا، اور اسے اس امر کا بھی ادراک تھا کہ مرکز خلافت ہونے کی وجہ سے مسلمان اس کے دفاع میں سر داڑھ کی بازی لگا دیں گے۔ اس کے باوجود ابن القمی خفیہ طور پر قاصد بھیج کر ہلاکو کو حملے کی مسلسل دعوت دیتا رہا اور اپنی اور اپنے آدمیوں کی درپردہ مدد و حمایت کا یقین دلاتا رہا۔ خلیفہ کو اس نے قائل کر لیا کہ اسے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک نیا محل تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے درکار رقم فوج کو کم کر کے بچائی جا سکتی ہے۔ خلیفہ نے فوج کو کم کرنے کا حکم دے دیا۔ 2.25 لاکھ مسلح اسلامی فوج گھٹ کر 10,000 رہ گئی۔ زائد اسلحہ بھیج دیا گیا اور ابن القمی کی دعوت پر ہلاکو سر پر آن کھڑا ہوا۔ جب ہلاکو کو ابن القمی کا پیغام ملا تو اسے بغداد میں دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ 2 لاکھ کی فوج لے کر نکل کھڑا ہوا، جو منجنیقوں اور بارودی مواد سے لیس تھی۔ ابن القمی کو علم ہوا تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ ہماری اتنی بڑی فوج ایسے ہی بیکار بیٹھی تنخواہیں لے رہی ہے، ان کو دوسرے علاقوں کے سرداروں کے پاس بھیج کر کسی پیداواری کام پر لگانا چاہیے، جس پر زیادہ تر فوج دوسرے علاقوں میں بھیج دی گئی۔ ہلاکو خان لشکر سمیت 29 جنوری سن 1258 عیسوی کو بغداد پہنچا اور دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا۔ دن پر دن گزر رہے تھے۔ اس دوران دریائے دجلہ کے کنارے آبادی کو ہلاکو کے سپاہی نشانہ بناتے رہے، جس پر خلیفہ نے فوج کو مقابلے کے لیے بھیجا، جو تاتاریوں کے لشکر کے سامنے ٹک نہ سکی، اور چند دن کے اندر اندر زیادہ تر فوجی مارے گئے۔ شاہی محل کی اونچی دیواروں اور 2 ہیکل دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ مستعصم متفکر تھے کہ کیا کیا جائے۔ ایسے میں ابن القمی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ خود ہلاکو کا استقبال کرنے چلے جائیں تو شاید بات بن جائے، کیونکہ ہلاکو مال و دولت کی غرض سے آیا ہے، جو خلیفہ کے پاس بے تحاشا ہے وہ لے کر چلا جائے گا۔ خلیفہ نے اس تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ملت اسلامیہ کے مرکز خلافت بغداد کے لیے 1258 عیسوی کا سال بڑا ہی پرشوب تھا۔ وہ اتوار کا دن 655 ہجری اور صفر کی 4 تاریخ تھی، جب ہلاکو خان کی زیر قیادت تاتاری فوجیں بغداد میں آفت ناگہانی کی طرح داخل ہوئیں اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تاریخ میں ثبت ہے کہ تاتاری بھوکے بیڑیوں کی مانند شہریوں پر حملہ آور ہوئے۔ اتنا قتل عام ہوا کہ دریائے دجلہ کا پانی انسانی خون سے رنگین ہو گیا۔ مسلمان مورخین نے لکھا کہ 20 لاکھ مسلمان فوجی، مرد و زن، بچے اور بوڑھے تہ و تیغ کر دیے گئے۔ مغربی مصنفین کے مطابق زندگی کی بازی ہارنے والے افراد کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ۔ تعداد کچھ بھی ہو، لیکن یہ حقیقت اظہر من شمس ہے کہ بیشت بری کے ایوانوں کا نظارہ پیش کرنے والے الف لیلوی شہر بغداد کے پرشکوہ محلات و مکانات کو بدترین لوٹ مار کے بعد نیست و نابود کر دیا گیا۔ بغداد کی تباہی و بربادی مسلمانوں کی 1500 سالہ تاریخ کا ایک ایسا اندوہناک اور دلخراش واقعہ ہے جس پر مسلم امہ آج بھی ماتم گناہ ہے۔ ہلاکو کی فوجوں نے بغداد میں اس حد تک قتل و غارت کی کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا۔ کتب خانوں کو جلا دیا گیا۔ گلیوں میں پڑی لاشوں کے ڈھیر سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو کو رہائشی خیمہ شہر سے باہر لے جانا پڑا۔ ابن القمی اس سازش پر تھا کہ تاتاری ملت اسلامیہ کو رون ڈالیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی فتح حاصل کرتا ہوا تاتاریوں کا لشکر حلب کے شہر کو رونتا ہوا فلسطین پہنچا تو مصر کے ایوبی سلاطین کے نائبین مملوک ان کے مقابلے پر آئے اور تاتاری لشکر کو ذلت آمیز شکست سے ہمکنار کیا۔ تاریخ کو ہلاکو بھی یاد ہے اور عباسی خلیفہ بھی، لیکن ابن القمی کا ذکر مختصر ہے اور اس کے غدار ساتھیوں کو تو کوئی نام سے بھی نہیں جانتا۔ بغداد کی مکمل تباہی کے بعد ابن القمی ہلاکو کی خدمت میں پیش ہوا اور اپنی کارکردگی یعنی غداری پر شان صلے کا درخواست گزار ہوا، لیکن منگولوں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ان کے ہاں ایک اچھی عادت تھی کہ چغل خور اور آقا سے بے وفائی کرنے والے پر اعتماد نہ کرتے تھے، خواہ اس کی کیسی ہی خدمات کیوں نہ ہوں۔
मुद्दत तक बगदाद शहर की दीवारों पर लिखा जाता रहा कि जो शख्स इब्न अलकमी पर लानत ना करे उस पर खुदा की लानत हो। ये अंजाम होता है गद्दारों का। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।